اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ کچھ آفر کویسچنز ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ اگر گیلا ہاتھ ناپاک کپڑے کو لگ جائے تو صرف اتنا ہی جگہ ناپاک ہوگی جو ہاتھ کی لگی ہے یا پورا ہاتھ ناپاک ہو جائے گا؟ دیکھیں جتنا ہاتھ لگا ہے اس میں بھی یہ دیکھا جائے گا، اگر وہ ناپاک کپڑا جو ہے وہ فرض کر لیں وہ بھی گیلا ہے، آپ کے ہاتھ بھی گیلے ہیں، تب تو آپ کا جیسے ہاتھ لگے گا جتنا ہاتھ اس کو لگا ہے یہ ناپاک کہلائے گا، ٹھیک ہے نا، اور باقی نہیں۔ اور اگر وہ سوکھا ہے، آپ کا گیلا ہاتھ لگا تو پھر ہاتھ پہ اتنی زیادہ تری ہونا ضروری ہے کہ لگ کر اس کپڑے تک پہنچے اور پھر وہ آپ کے ہاتھ تک بھی پہنچے، کیونکہ جب آپ ناپاک خشک کپڑے پر ہاتھ لگائیں گے تو وہ تری آپ کی اس کو وہ جذب کر لے گا، آپ کے ہاتھ میں اس کا اتصال نہیں ہوگا۔ ہاں اگر آپ کو اسمیل وغیرہ محسوس ہو تو ایک الگ بات ہے، ورنہ بہت ہی زیادہ گیلا ہو تب کہیں جا کے ناپاکی کا حکم ہوگا، ورنہ خشک کپڑے کو ٹچ کرنے سے فوری طور پہ ناپاک نہیں ہوتا۔ پانی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پانی کے اندر اگر ایک طرف بھی قطرہ گرا اور وہ چھوٹا حوض جیسے ٹب ہے، بالٹی ہے، تو فوراً پورے پانی کو ناپاک کہہ دیں گے، کیونکہ اس میں نجاست تیزی سے سرایت کرتی ہے، جبکہ آپ کا ہاتھ گیلا ہو تو ایسا نہیں ہوتا کہ جتنا گیلا ہے اس میں تیزی سے سرایت کر جائے، بلکہ وہ وہیں پر رہے گی، کیونکہ یہ پانی مایا نہیں ہے کہ اس کے اندر سرایت کر جائے، اس لیے ہاتھ اتنا ہی ناپاک ہوگا جتنی جگہ پر اگر نجاست لگی ہے تو۔ ایک انہوں نے کہا کہ جمعے کی جو سنتیں پڑھتے ہیں نوافل وغیرہ، اس میں جمعے کی نیت کریں گے یا ظہر کی نیت کریں گے؟ دیکھیں اس میں جمعے کی نیت کریں گے، جس پر جمعہ فرض ہے اس دن اس پر ظہر فرض نہیں ہوتی ہے، تو آپ جمعے کے 2 فرض ادا کریں، اس میں بھی جمعے کی نیت ہوگی، ظہر کی نہیں۔ باقی جتنے سنن پہلے کی بعد کی ہیں سب میں جمعے کی نیت کرنی ہوگی۔ ایک ہی کویسچن کیا کہ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم عورت سے نکاح کر لے تو کیا ہم اس مسلمان کو کافر کہہ سکتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا؟ یا اسی طرح اگر کوئی مسلمان عورت غیر مسلم سے نکاح کر لے تو کیا یہ کفر ہوگا؟ تو دیکھیں کفر تو نہیں ہوگا، ہاں اگر اس نے کفر کو صحیح سمجھ کر، اس کو حق سمجھ کر، اس کے عقائد باطلہ کو درست قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھئی یہ مذہب بالکل ٹھیک ہے، چلو میں مسلمان رہ کر نکاح کر رہا ہوں، تو پھر تو اس وجہ سے، نکاح کی وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کہ اس نے عقائد باطلہ کو درست کہہ دیا، پھر یہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ہے، فرض کر لیں کسی غیر مسلم عورت سے نکاح کرتا ہے، اب وہ نکاح جائز ہے ناجائز اس پہ ہم بعد میں کسی اور ٹائم کلام کریں گے، اب اس صرف مسئلہ یہ ہے کہ اگر غیر مسلم عورت سے نکاح کیا تو اس کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، بشرطے کہ یہ اپنے اسلام پر، ایمان پر مطمئن ہے اور دوسرے کے عقائد باطلہ کو باطل ہی قرار دیتا ہے تو یہ بالکل مسلمان رہے گا۔ ایسی کوئی عورت اگر غیر مسلم سے نکاح کرتی ہے تو نکاح کو تو ہم باطل قرار دیں گے، لیکن اس نکاح کی وجہ سے اس عورت کو کافرہ کہنا یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں کسی گناہ سے بچنے کی غرض سے عشاء کی نماز تھوڑا دیر سے پڑھتا ہوں، اب وہ گناہ کیا ہے، کیوں بچنے کی نیت کرتے ہیں انہوں نے نہیں لکھا، اور جب میں دیر سے جب عشاء پڑھتا ہوں تو سستی آ جاتی ہے، تو کیا میں منافق ہو گیا ہوں؟ کیونکہ منافقین کی یہ صفات لکھی ہے کہ وہ دیر سے نماز پڑھتے ہیں اور سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے، اور یہ عشاء کی نماز انہوں نے کہا ہے، عشاء کی نماز تھوڑی سی تاخیر سے پڑھنا یہ کوئی منافقین کی عادت نہیں تھی، بلکہ یہ تو مستحب ہے، افضل ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں عشاء کو نصف شب تک مؤخر کر دیتا، یعنی آدھی رات تک لے کے جاتے، سرکار آدھی رات پہ جا کے نماز ادا کرتے۔ تو عشاء اگر تھوڑی دیر سے پڑھی اور کسی حکمت کے تحت پڑھی، خاص طور پہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ کسی گناہ سے بچنے کی غرض سے آپ نے پڑھی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اگر فطرتاً طبیعتاً تھوڑی بہت سستی بھی آتی ہے، اس سستی کو دور کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز ادا کرتے ہیں تو اس کے اخروی انعام کے بارے میں غور کریں۔ بلا تمثیل بتا رہا ہوں کہ بالکل ایسا سمجھیں کہ جیسے آپ ایک ٹیبل تیار کرتے ہیں، بے پرواہی سے کریں تو 5 روپے کی بنے یا 500 روپے کی بنے، لیکن توجہ سے کریں تو اسی کے 5 لاکھ ملیں، تو آپ یہ بتائیے کہ اس ٹیبل کو تیار کرتے ہوئے کیا آپ پر سستی آئے گی؟ لازم بات ہے کہ نہیں۔ وہ 5 لاکھ کا تصور آپ کے اندر پھرتی پیدا کرے گا، نشاط پیدا کرے گا، توجہ اور استغراق پیدا کرے گا، اور آپ اس کو بنانے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں کریں گے۔ انعام سستی، تکلیف، پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ تو پس جو آپ نماز ادا کر رہے ہیں سمجھ لیجئے یہ اخروی چیک ہیں
جن کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے ہم کیش کروائیں گے اور جنت کے انعامات ملیں گے۔ تو جب آپ اس طرح کے تصورات ذہن میں لائیں گے کہ یہ نماز کوئی بوجھ نہیں ہے بلکہ یہ تو آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، عذابات قبر کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، فحاشی اور بے حیائی سے برائی سے بچانے کا ذریعہ ہے، میدان معاشر میں عزت اور پل صراط پر ثابت قدمی کا ذریعہ ہے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، تو پھر کیسے سستی آئے گی؟ تو اس لیے اس سستی کو دور کریں۔ حکمتاً اگر آپ دیر سے کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس سے کوئی آپ منافق نہیں ہوئے۔ وہ تو نماز پڑھنا نہیں چاہتے تھے، وہ سستی کر کے نماز کو جان بوجھ کے مؤخر کرتے تھے کہ موقع ایسا مل جائے کہ نماز ہی چھوڑ دیں، کیونکہ وہ منافق تھے، اور وہ تھے بھی منافق اعتقادی، یعنی زبان سے نبی کو نبی تسلیم کرتے تھے، دل سے تسلیم کرتے نہیں تھے، بدترین کافر تھے وہ لوگ۔ تو ان کے اوپر اپنے آپ کو قیاس نہ کریں۔ آپ حکمتاً تھوڑا دیر کر رہے ہیں تو حرج نہیں ہے، سستی کو بھگانے کا طریقہ ہم نے آپ کو بتایا۔ ایک بہن نے کویسچن کیا کہ کیا حمل کے دوران خلع ہو سکتا ہے یا نہیں؟ پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ اگر شوہر بغیر پیسوں کے طلاق دیتا ہے اسے طلاق کہتے ہیں، اور اگر وہ پیسوں کے بدلے میں طلاق دے تو اس کو خلع کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے شوہر کہ مجھے مہر معاف کر دو، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، یہ 50 لاکھ دے دو طلاق دیتا ہوں، اگر عورت اسے کر دے تو یہ خلع کہلائے گا۔ یہ جو کورٹ میں ہوتا ہے یہ خلع نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں فسخ نکاح، یعنی چونکہ جج ون سائیڈڈ بعض اوقات وہ نکاح ختم کرتا ہے، تو فسخ معنی ختم کرنا، تو فسخ نکاح کو ختم کرنا، لیکن عوام اس کو بھی خلع کہہ دیتی ہے، حالانکہ خلع تو شوہر کرے گا اور پیسے کے بدلے میں کرے گا۔ تو خلاصہ کلام بہرحال یہ ہے کہ حمل کے دوران طلاق بھی ہو جاتی ہے اور خلع بھی ہو جاتی ہے۔ خلع یا طلاق یا حمل جو ہے خلع یا طلاق کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہوتا ہے، بالکل ہو جائے گی۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہماری جان بھی قربان؟ کیا یہ الفاظ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہے جا سکتے ہیں یا آپ کے علاوہ شخصیات پر بھی کہہ سکتے ہیں، اور کس کس کے لیے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں بالکل کوئی حرج نہیں ہے، ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی محبت ہے، ہمارے نبی ہیں، ہمارا ہر نبی پر ایمان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت ہی بڑے فضل و کرم سے ہمیں اپنے سب سے حبیب نبی، سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، جو اتنا بڑا انعام ہے کہ آپ کی میری زندگی میں جتنے بھی ہمیں نعمتیں ملیں ان تمام نعمتوں کو ایک طرف رکھ دیں، اور سرکار کی امت میں بحالت مسلمان اور نبی کریم سے عقیدت اور محبت رکھنے والا ہونا انعام، یہ ایک طرف رکھیں، سارے انعام کم ہیں، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ لیکن تمام نبیوں کا ہم ادب کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ الفاظ ادا کرنا، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، میں آپ پہ قربان ہو جاؤں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ الفاظ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص نہیں کیے گئے، آپ ماں باپ کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، آپ معظم دینی آپ کے کوئی پیر صاحب ہیں، آپ کے باعمل استاد ہیں، پیر باعمل ہونا چاہیے، ان کے لیے بھی الفاظ ادا کیے جا سکتے ہیں، شریعت نے اس میں کوئی قید نہیں لگائی ہے۔ ایک انہوں نے کویسچن مزید کیا ہے، لیکن میں لیتا ہوں پہلے ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ سر میرا سوال ہے کہ ایک آدمی بیوی اور بیٹے کو کار سے نکال دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ دوسری شادی کرتا ہے، جی اس میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ اور ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضور، میرے دو مختصراً سوال ہیں جی۔ جی فرمائیے۔ کہ ایک پلاسٹک کی سبز کلر کی ٹوپی مسجد میں اکثر پڑی ہوتی ہے، جی تو وہ کہا جاتا ہے کہ مختلف ائمہ کرام سے ہم نے سنا ہے کہ اس ٹوپی سے نماز نہیں ہوتی، شرعاً حکم جو ہے وہ فرمائے۔ دوسرا جی بولیے یہ ہے جی امام مسجد اگر نماز پڑھا رہے ہوں تو دوران جماعت ان کا وضو ٹوٹ جائے تو کیا وہ وضو کرنے کے لیے پوری نماز کو توڑ دیں گے، پوری جماعت کا کہیں گے کہ اس کو توڑ دیا جائے، یا وہ آگے سے ہٹ جائیں گے، کسی کو اشارہ دیں کہ وہ بقیہ جماعت؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 70 ماؤں سے زیادہ رحمت رکھتا ہے، اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت محدود ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ اس کی ہر صفت لا محدود ہے، تو یہ دونوں چیزوں میں تضاد ختم کیا جائے۔ دیکھیں یہ 70 ماؤں یا 100 ماؤں سے زیادہ مہربان، بعض روایات میں اس طرح کے کوئی الفاظ اگر آپ نے پڑھے بھی ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ اگر مہربان ہے تو 70 ماؤں کے اندر تو محدودیت نظر آ رہی ہے، اور اللہ کی رحمت اتنی تو نہیں ہے، وہ تو کہا ہے ان سے زیادہ مہربان ہے۔ اب اس زیادتی کی کیا حد ہے، وہ حد بتائیے ذرا۔
تو یہ بھی لامحدود ہی بیان ہو رہا ہے، تو اس میں کوئی حد بندی نہیں ہے۔ ہاں یہ اگر آپ حدیث بیان کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، اس نے ایک رحمت دنیا میں ظاہر فرمائی، اور اسی رحمت کی وجہ سے ہم ایک دوسرے پہ شفقت کرتے ہیں، ایک جانور اپنے بچے پہ شفقت کرتا ہے، اور 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھی ہیں، میدان محشر میں وہ مخلوق میں عام فرما دے گا۔ اس میں کچھ حد بندی نظر آتی ہے، اس کا جواب دیتا ہوں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کالز لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی جان، میں بادل بات کر رہا ہوں سر، کراچی سے۔ جی بولیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب میں کام سیکھ رہا تھا، مزدوری کرتا تھا پہلے، جی جی اس کے بعد میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں مستری کا کام سیکھ جاؤں تو جمعے کے دن میں چھٹی کر لیتا ہوں، کام نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، جب میں کام سیکھ گیا اس کے بعد بھی میں جمعے کو کام کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے میں باہر ہوتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں مسجد میں، گھر پہ آتا ہوں تو گھر پہ ہی پڑھ لیتا ہوں، کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اور میں عرض کرتا ہوں ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، جی مجھے نا آپ سے ایک جو چھوٹا سا سوال ہے، اس کا نا احکام شریعت پوچھنا تھا۔ جی جی بولیے۔ شوہر نے بیوی کو فل نشے کی حالت میں طلاق بولا کہ میں تمہیں 100 طلاقیں دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کا گواہ بھی اس ٹائم آدمی کوئی بھی نہیں ہے، ان کی ساس پاس ہے۔ ٹھیک ہے۔ بعد میں ساس جو ہے وہ کہتی ہیں کہ نہیں ایسے طلاق نہیں ہوئی، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آیا طلاق ہو گئی ہے کہ نہیں؟ چلے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو حدیث بیان کی کہ اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، 100 رحمتیں سے دیکھیں یہ ایک صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ عربک میں بسا اوقات کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنے کے لیے ہند سے ذکر کیے جاتے ہیں، جیسے ہم اردو محاورے میں کہتے ہیں کہ یار تمہارے پاس 1000 بار آیا لیکن تم ملتے ہی نہیں ہو، حالانکہ ہم آئے ہوتے ہیں 4-5 بار، ہم اس کو 1000 سے تعبیر کر دیتے ہیں، تو خاص 1000 کا ہندسہ مراد نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ہمیں یہاں پر کرنا چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی 100 ہی رحمتیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی کثرت بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ کی بہت کثیر رحمت ہے، جس میں سے تھوڑا سا حصہ اللہ نے ظاہر فرمایا اور باقی اس کو وہ بروز قیامت اپنے بندوں پر ظاہر فرمائے گا۔ اور اگر 100 کا ہندسہ بھی مراد لیں تو اگر فرض کر لیں کہ اس گنتی کے اعتبار سے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ محدود ہے، اس میں سے ایک رحمت کتنی بڑی ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، دوسری رحمت کتنی بڑی ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس اعتبار سے بھی وہ لامحدود ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات، اس کے علاوہ اس کی رحمت، اسی طرح اس کا غضب، یہ سب لامحدود ہے، ان کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ ایک ہی کویسچن کیا کہ جو گھر پر مانگنے والے فقیر آ جاتے ہیں یا ہیجڑے آ جاتے ہیں، ان کو دینا کیسا ہے؟ دیکھیں اگر کوئی ایسا فقیر ہے کہ جو پیشہ ور ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں روزانہ آ کر مانگتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا اور ہر گھر سے تقریباً ملتا ہے، اس کے باوجود مانگتا رہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ پیشہ ور ہے، ضرورت مند نہیں ہے۔ ضرورت مند ایک دو سے مانگے گا، جب ضرورت پوری ہو جائے گی تو ختم، لیکن یہ تو جو مسلسل مانگتے رہتے ہیں ان کا تو بڑا بینک بیلنس ہوتا ہے اور اچھا خاصا ان کو مطلب ملتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آگے کسی کو ان کو دینا ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ پیشہ ور فقیر ہیں، اور پیشہ ور فقیر کو کتنی اچھی نیت سے آپ دیں گے اس کو دینا گناہ کبیرہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بغیر ضرورت کے لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرے وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے مانگنا گناہ کبیرہ، اور اس گناہ کبیرہ میں جو تعاون کرے گا وہ بھی گناہ کا مرتکب ہوگا، لہٰذا ایسے مجرم کو دینا بالکل شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی واقعی بیچارہ بہت ہی کمزور اور بوڑھا ہے، اپاہج ہے اور وہ پیشہ ور نہ ہو، یہ ضرور دیکھ لیں تو اس کی تھوڑی بہت مدد کر سکتے ہیں، لیکن بچنا بہتر ہے، اپنے قریب سفید پوش لوگوں کو دیکھیں۔ اچھا دوسرا جو آپ نے ہجڑا کا ذکر کیا، ان میں بھی اگر کوئی پیشہ ور ہے تو اس کو نہیں دیں، لیکن ان کا پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ان کو بیچاروں کو کہیں کام نہیں کرنے دیتے، یہ جہاں سے گزرتے ہیں ان کے ساتھ مذاق کرنا، ہنسی مذاق، یہ عام فقیروں کے مقابلے میں بہت زیادہ مجبور اور لاچار کمیونٹی ہے۔ یہ اس اعتبار سے مجبور کہہ رہا ہوں کہ ان کو لوگ کام نہیں کرنے دیتے، یہ بیچارے کہیں اگر جاب کرنے لگیں کسی جگہ، کوئی اپنا مطلب کوئی دکان وغیرہ کھول لیں تو کیا ہوگا یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ان کی مجبوریاں علیحدہ ہیں۔ یہ بھی اگر بقدر ضرورت، ان کے لیے حکم یہ ہو سکتا ہے کہ اگر بقدر ضرورت یہ مانگ رہے ہیں اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے تو ان کو دینا شرعاً جائز ہوگا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ میری ایک پہلے کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، ہم گجرانوالہ سے میں بات کر رہا ہوں، خالد بٹ۔ جی بولیے۔
مفتی صاحب ہمارا ایک مختصر سوال یہ ہے کہ ہمسائے کو بار بار سمجھایا کہ تنگ نہ کرو بہت نجائز تنگ کر رہا ہے. کون؟ مفت ہمارا ہمسایہ ہے. اچھا ہمسایہ، ٹھیک ہے. اگر وہ نہ مانے 2 مہینے سے منتیں کر رہے ہیں کہ یار نہ کرو، اگر ہم اسے طلاق پورا محلہ ہی ختم کر دیں تو کوئی گناہ تو نہیں ہے. چلو اور ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال ہے جی بولیے. ایک تو پہلا سوال یہ کہ کھڑے ہو کر آپ کی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی، آواز کٹ رہی ہے، ٹوٹ رہی ہے آپ کی آواز. جب تک مجھے مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا جواب نہیں دے سکوں گا. دوبارہ کریں ذرا. میں نے فرض سماعت پڑھی نہیں، آپ دوبارہ کال کر لیں، آپ کی لائن میں تھوڑی سی ڈسٹربنس ہے. ابھی کے کویشچن لے لیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص بیوی بیٹے کو یا بیٹی کو گھر سے باہر نکال دے اور دوسری شادی کر لے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر تو اس طرح اس نے کیا کہ انہیں بے سہارا چھوڑ دیا، دوسری بیوی کو لے کر آیا، تو یقینی سی بات ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کو گناہ کبیرہ ہی کہیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس گناہ کے بارے میں کوئی وعید بیان فرما دے، آخرت کی سزا بیان فرما دے، اظہار غضب فرمائے، وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے. لہذا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ایک کو معلق چھوڑ دے، یعنی اس کا حقوق ادا نہ کرے، اس کو چھوڑ دے، دوسری کے ساتھ رہے، تو وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کی ایک جانب فالج زدہ ہوگی، یعنی بالکل کام نہیں کر رہی ہوگی. تو پتہ چلے گا 2 بیویوں میں انصاف نہیں کیا اس نے. اور پھر بچی کو بھی نکال دینا، تو ایک دوسری بیوی کے رسے ان کو نکالنا، یہ دل آزاری، پھر نفقہ نہ دینا، اگر نہیں دے رہا فرض کے لیے نکال کر، یہ دل آزاری، اور پھر انصاف نہ کرنا، یہ الگ گناہ کبیرہ. تو یہ بہت ہی بری چیز ہے، اور میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ اس کے اور بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ علم حاصل نہ کرنا ہے، ماں باپ کا صحیح دینی تربیت نہ کرنا ہے. ہم سمجھتے ہیں 6 کلمے سکھا دو، ایمان مفصل ایمان مجمل پڑھا دو، قرآن پاک ناظرہ پڑھا دو، اور کچھ مسنون دعائیں یاد کروا دو، نماز پوری یاد کروا دو، جو صورتیں یاد کروا دو، اور یہ پورا دین ہم نے دے دیا. بھائی یہ صرف تربیت نہیں ہوتی ہے، باطنی تربیت کون کرے گا؟ خوف خدا کون پیدا کرے گا؟ فکر آخرت کون پیدا کرے گا؟ دلائل قدرت پر غور و تفکر کی عادت کون ڈالے گا؟ یہ سب ماں باپ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ کہ ماں باپ کو خود بیچاروں کو پتہ ہو کہ ہماری کیا ذمہ داری ہیں، تب وہ پوری کریں گے. اکثر ماں باپ کو ایسا نہیں پتہ ہوتا، اور خصوصاً میں باہر کے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدارا آپ تربیت کا انداز سیکھیں. آپ کتنی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھی تربیت کر رہے ہیں، لیکن دینی لحاظ سے جس تربیت کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو جاننا پڑے گا. ورنہ میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں، ذرا ذہن میں غور کیجئے گا، جو ابھی آپ کی نسل ہے جن کی آپ نے تربیت کی، پھر ان کی نسل، پھر ان کی نسل، تیسری چوتھی نسل کے بارے میں غور کر لیجئے گا کہ وہ دین کے کتنے قریب ہوگی، کتنے دور ہوگی. اس لیے اللہ نے جو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یہ قیامت تک کے ہر مسلمان سے خطاب ہے، تو پھر ہم سے بھی ہے. تو کیا ہم پورے داخل ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے فرمان عالی شان کے ہمیں کوئی پرواہ نہیں. امریکہ میں رہنے والا، یو کے میں، اٹلی میں، جرمنی میں، کینیڈا میں رہنے والا وہاں کے قانون کو جیسا فالو کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کو بھی ویسا وہ مانتا تو اس کے گھر میں برکت ہی برکت ہوتی اور بچے بھی تربیت یافتہ ہو جاتے. لیکن ہم دین کو اتنا لیتے ہیں جتنا ہمارا موڈ ہوتا ہے، جتنی دنیا اجازت دیتی ہے، اور دنیا کے لیے تو آنکھیں بند کر کے، ہم ناک بند کر کے دریائے دنیا میں غوطہ زن ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ہر ایک کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو تربیت میں کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں. یہ شخص جو اس طرح ظلم کر رہا ہے، یہ کیوں ہے؟ تربیت نہیں ہے نا، گھر کا ماحول نہیں ہے، خوف خدا نہیں ڈالا گیا، عذاب قبر نہیں اس کو بتائے گئے، اس کو موت کا احساس نہیں دلایا گیا. میدان معاشر میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جب یہی کمزور اور بے بس عورت گریبان پکڑ کر اس کی نیکیاں نکال کر اور اپنے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈال کر اور اسے جہنم کے فرشتوں کے حوالے کرواری ہوگی اور وہ منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینکیں گے، اس وقت احساس ہوگا کہ دوسری بیوی کے عشق میں اور اس کے زلفوں کے اسیر بننے میں اور اس کے مقابلے میں دوسری بیوی کے ساتھ ناانصافی کرنے میں کیا عذاب اور کیا وبال تھا. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اکثر کوتاہی یہاں ہوتی ہیں. پھر ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹی کے ماحول، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. تو بہرحال جتنے میرے بھائی بہن مجھے سماعت فرما رہے ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ہماری باتوں کا برا مانے بغیر سنجیدگی کے ساتھ ہماری نصیحتوں پہ غور کریں. اگر اولاد آپ کی مطیع و فرما بردار ہے تو ذرا تھوڑا سا یہ غور کر لیں کہ اللہ کی بھی ہے یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. ہمیں اس وقت ہی بس مسئلہ معلوم کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جب ہمارے مفادات پہ ایک ضرب لگتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی اب بتائیں دین کیا کہتا ہے اس کے بارے میں.
لیکن اس سے پہلے وہ ہزاروں گناہ کر رہا ہو لیکن ہمارے ساتھ ہو، ہم ان کی ان کوتاہیوں کے بارے میں کبھی نہیں پوچھیں گے دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. یہ تھوڑا قابل تشویش معاملہ ہے اور غور و تفکر کے قابل ایک چیز ہے. اس پہلو پہ غور کریں. میرے لیے بھی دعا کریں، جو میں کہہ رہا ہوں میں اپنی فیملی کے ساتھ ویسا ہو جاؤں اور ویسا جیسے میرے الفاظ ہیں ویسے میرا عمل بھی ہونا چاہیے. اور میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے جو مسجد میں پلاسٹک کی سبز ٹوپیاں ہوتی ہیں اس کو پہن کر نماز نہیں ہوتی، کیا یہ صحیح ہے؟ ایسا دیکھیں کوئی عالم تو نہیں کہے گا، جاہلی کہے گا. نماز ہو جاتی ہے لیکن ان ٹوپیوں کا استعمال حالت نماز میں مکروہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اتنی گندی اور غلیظ ٹوپیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات یہ کثرت استعمال کی وجہ سے میل ان کے اوپر میل کی تہیں جمی ہوتی ہیں. ایسی وہ کھجور کی جو چھال کھجور کی بنی ہوتی ہیں ٹوپی، اس کی پتوں کی، وہ بیچ میں سے شاخیں پھٹ جاتی ہیں. جیسے انکل سرگم کا سر ہے، اندر سے بال نکل رہے ہیں نوجوان کے، آگے سے پف نکل رہا ہے. وہ آدمی رکوع میں جاتا ہے وہ پہلے سجدے میں گر جاتی ہیں اور وہ سر میں جمانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ انکار کر دیتی ہے کہ جی آپ کے سر پہ تو جمنے نہیں ہے. اور پھر بچوں کو میں نے اکثر دیکھا فارغ ہو کے یوں پھینکتے ہیں اس کو، جیسے فرز بھی جا رہی ہے. تو ان کی کوئی مطلب یہ کہ اتنی گندی ٹوپیاں آدمی اس کو پہن کر کوئی شادی میں جا سکتا ہے، کسی عام پبلک کے اندر بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں. لیکن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو سکتا ہے. یہ صحیح نہیں ہے. آپ اپنی ایک ٹوپی بنائیے نماز کے لیے، صاف ستھری سی ٹوپی، اچھی ٹوپی بنائیں، تھوڑا سا پیسہ خرچ کریں اس میں، ساتھ لے کر جائیں، وہ پہن کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تاکہ احساس ہو کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت آپ کے قلب میں ہے اور آپ اس ذات کی تعظیم کر رہے ہیں. اس لیے اس ٹوپی میں نماز مکروہ ضرور ہے. میں نے مکروہ تنزیہی کہہ لیجئے، مکروہ تحریمی بھی نہیں. لیکن یہ قول کہنا کہ جی اس کو پہن کر نماز ہی نہیں ہوتی، یہ شریعت پر افتراء ہوگا، ایسا جائز نہیں ہے. ایک کالر، اچھا ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک کویسچن یہ کیا کہ امام مسجد کا اگر جماعت میں وضو ٹوٹ جائے تو کیا کریں؟ انہوں نے مسجد تفصیل تھی، میں بس اتنا رکھتا ہوں. دیکھیں امام کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کو خلیفہ بنانے کا حکم ہوتا ہے. یہ نہیں کہ وہ کھڑا ہو کے کہ نماز میرا وضو ٹوٹ گیا سب نمازیں توڑ دو، نہیں. وہ ناک پر ہاتھ رکھ کر یوں سائیڈ میں ہو جائیں. ناک پر ہاتھ رکھنے کا اس لیے تاکہ چلو اس کی شرم حیا رہ جائے، لوگ سمجھے نکسیر پھوٹ گئی ہے. اور سائیڈ میں ہٹ کر اشارہ کرے پیچھے والے کو، جہاں سے امام نے نماز چھوڑی ہے وہ وہاں سے اس نماز کو کنٹینیو کرے گا. اسی لیے امام کے پیچھے ان لوگوں کو نماز ادا کرنی چاہیے جو امام کے خلیفہ بننے کی اہلیت رکھتے ہوں. ویسے میری اتنی زندگی گزر گئی ہے، میں نے آج تک کسی امام کو وضو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. مطلب نہیں ٹوٹا ہوگا نا، یہ بھی ہوتا ہے تو بہت ہی کم ہوتا ہے، مطلب کہ شاید کسی امام صاحب کو وضو ٹوٹا ہو اور انہوں نے خلیفہ بنایا ہو. لیکن بہرحال خلیفہ بنانے کا حکم ہے، نماز توڑ دینے کا حکم نہیں ہے. اور پیچھے والے کو پتہ ہونا چاہیے اگر امام صاحب ابھی یہاں سے ہٹتے ہیں تو میں کس طریقے سے نماز شروع کروں گا. لیکن سب کی نمازیں برباد کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. یہ کہہ رہے ہیں جب میں نے کام سیکھ رہا تھا، یہ مستری کا کام یہ کہہ رہے ہیں سیکھ رہا تھا، تو میں نے دل میں وعدہ کیا کہ جمعے کے دن چھٹی کیا کروں گا تاکہ جمعہ مل جائے. لیکن اب جب میں کام سیکھ چکا ہوں تو جمعے کے دن بھی کام کرتا ہوں، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں ہمارا مذہب جمعے کے دن کام کرنے کو منع نہیں کرتا ہے، لیکن وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ جب جمعے کا وقت آئے تو سعی الی الجمعہ واجب ہے. یعنی آپ کو غسل کرنا اور پھر مسجد تک آنا، اس سے پہلے آپ کام کو چھوڑ دیں. غسل کریں، مسجد میں آئیں، نماز پڑھیں، پھر اپنا کام اسٹارٹ کر دیں. تو صرف جمعے کے ٹائم میں آپ کو چھٹی کرنی ہوگی، یعنی جمعے کی نماز کے لیے. باقی وقت میں آپ کام کر سکتے ہیں، شریعت منع نہیں کرتی ہے. تو آپ نے بہرحال دل میں وعدہ کیا، کوئی منت وغیرہ تو نہیں تھی لیکن اگر اللہ سے وعدہ کیا تھا تو اس کو پورا کرنا چاہیے. لیکن اس کی ایک اچھی مثبت شکل میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ شاید آپ نے اگر یہ مطلب وعدہ کیا تھا جمعے کے دن ہی کام نہیں کروں گا، تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مطلب شریعت اب جمعے کے دن کسی بھی ٹائم کام کریں گے تو وعدہ خلافی ہو جائے گی. مراد یہی ہے اور مطلوب شرع یہی ہے. اگرچہ آپ کے الفاظ یا نیت کچھ بھی ہو، مطلوب شرع یہ ہے کہ جمعے کے ٹائم میں کام نہ کرو، باقی آگے پیچھے تو آپ کام کر سکتے ہیں، تو آپ آگے پیچھے کام کریں اور جمعے کی نماز کے وقت کام کو چھوڑ دیں. ایک انہوں نے کہا کہ میں اکثر جب کام سے واپس آتا ہوں تو پھر گھر پر ہی نماز ادا کر لیتا ہوں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر مسجد آپ کے قریب ہے، رسائی آپ کے لیے کوئی اتنی مشقت کا باعث نہیں ہے، تو پھر گھر پر آپ نماز پڑھیں گے تو ایک تو یہ محرومی بھی ہے، دوسرے آپ گناہگار ہوں گے. کیونکہ فقہ حنفی کے روشنی میں بغیر شرعی عذر کے اگر کوئی عاقل بالغ مسلمان مرد اپنے گھر پہ نماز ادا کرتا ہے تو ترک جماعت کا وبال اس پر ہوگا. ہاں اگر صحیح شرعی عذر آپ کے ساتھ ہے تو پھر کوئی حرج نہیں. صحیح شرعی عذر بہت سارے ہو سکتے ہیں، تو وہ تو آپ کو بیان کریں تو ہم بیان کر دیں، لیکن تھکن کوئی شرعی عذر نہیں ہے کہ میں گھر میں آ جاتا ہوں تھکا ہوا ہوں تو اب کون مسجد میں جائے. آپ مسجد میں جائیے، یہ آپ پر واجب ہے.
ایک یہ بہن کہتی ہیں کہ شوہر نے نشے کی حالت میں یہ کہا کہ میں تجھے 100 طلاقیں دیتا ہوں. اس وقت ساس بھی پاس تھی, انہوں نے سنا ہے, لیکن اب وہ کہتی ہیں کہ اور گواہ کوئی مزید نہیں تھا, تو اب ساس منع کرتی ہیں کہ اس حالت میں طلاق نہیں ہوتی ہے, کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں, اگر تو ساس یوں منع کر رہی ہیں کہ نشے میں طلاق ہی نہیں ہوتی تو وہ مفتیہ نہیں ہیں, ان کو یہ کہنے کا حق حاصل نہیں ہے. نشے میں طلاق واقع ہو جاتی ہے فقہ حنفی کی روشنی میں. اگر نشے میں کوئی آپ کے بھائی کو قتل کر دے, آپ کے والد صاحب کو قتل کر دے, تو کیا آپ اس وجہ سے اس کو چھوڑ دیں گے کہ وہ حالت نشہ میں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ نشے کی حالت میں کیا گیا جرم قابل معافی نہیں ہوتا ہے. لیکن طلاق کے لیے ضرور یہ ہے کہ عقل سلامت ہونی چاہیے. لیکن ہمارے فقہ حنفی میں اس شخص کو زجرن یعنی ڈانٹنے کے لیے اور اس کو تنبیہ کرنے کے لیے, اس کو عبرت دلوانے کے لیے, دوسروں کو عبرت دلوانے کے لیے نشے کی حالت میں طلاق کے وقوع کا حکم ہوتا ہے. لہذا طلاق واقع ہو جائے گی, عورت اس پر حرام ہو جائے گی. دوسری صورت یہ ہے کہ شوہر انکار کر رہا ہے اور ساس بھی کہہ رہی ہے کہ نہیں, کوئی ایسی طلاق نہیں دی, بیوی کہہ رہی ہے طلاق دی ہے. اس میں اب اختلاف کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ شوہر سے کہا جائے گا اگر تمہیں یاد ہے تو قسم کھاؤ کہ میں نے طلاق دی تھی. وہ کہتا ہے کہ مجھے یاد ہی نہیں ہے, میں نے کوئی قسم, میں نے طلاق نہیں دی. لڑکی کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر شوہر کے حق میں فیصلہ ہوگا کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوئی ہے. لیکن اس میں بھی حکم یہ ہوتا ہے کہ لڑکی باقاعدہ سمجھتی ہے کہ شوہر نے 3 طلاقیں مجھے دی ہیں لیکن اس کو یاد نہیں یا نشے کی حالت میں بھول گیا ہے, تو وہ جیسے بھی ہو اپنے آپ کو شوہر سے بچائے. اس صورت میں ہم اجازت دیتے ہیں کہ اگر واقعی, لیکن یہ ضروری ہے کہ لڑکی جھوٹ نہ بولے, اگر واقعی اس کو یقین ہے تو وہ کورٹ سے 1 سائیڈڈ خلا لے کے اپنی جان چھڑا سکتی ہے کہ بہرحال وہ 3 طلاقیں تو دے چکا ہے. اب دنیاوی قانون, ظاہری قانون کے اعتبار سے شوہر کے حق میں فیصلہ ہے, لیکن عورت تو حقیقت حال جانتی ہے, وہ جیسا اپنے آپ کو بچا سکتی ہے وہ بچا سکتی ہے. تو اس لیے اب یہ بھی میں بڑا حیرت زدہ رہتا ہوں کہ نشے کی حالت میں طلاق یاد ہے اس کو کہ مجھے بیوی کو طلاق دینی ہے, بیوی ہے اور طلاق بھی دینی ہے. باقی کہتے ہیں میں حالت میں ہوش میں ہی نہیں تھا. بھئی یہ تمہیں کیسے یاد رہا کہ یہ بیوی ہے؟ ماں کی طرف دیکھ کے کیوں نہیں کہا تجھے 3 طلاق؟ بیوی کی طرف رخ کیا اور لفظ طلاق بھی کہا. اس کا مطلب اتنا تو ہوش ہے کہ یہ میری بیوی ہے اور میں اس کو طلاق دے رہا ہوں اور طلاق اس کو ہوگی. تو اس لیے بعض لوگ ہیلے بہانے کرتے ہیں, بعض اس سے بڑھ جاتے ہیں. بولتے ہیں میں ایک عامل کے پاس گیا, اس نے بتایا کہ جس وقت آپ نے طلاق کہی تھی اس وقت آپ پہ جادو تھا, آپ کا دماغ باندھ دیا گیا تھا, تو پپو نے طلاق دے دی. ارے بھائی جان, اس طریقے سے تو ہر شخص کے اوپر کوئی نہ کوئی, کسی کو نظر بد ہوگی, کسی پہ جادو ہوگا, کسی پہ ہوگا, تو طلاق ہی نہ ہو. ہیلے بہانے بنائیں گے لوگ, اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. تو نشہ ہو یا جادو ٹونا وغیرہ, بہرحال طلاق کے وقوع کا حکم ہوگا. تو یہ اب آپ اس تفصیل کی روشنی میں ذرا دیکھ لیجئے. یہ بھائی کہتے ہیں ہمارا ہمسایہ ہمیں بہت زیادہ تنگ کرتا ہے, کئی دفعہ اس کو سمجھایا کہ بھائی ایسا نہ کرو, لیکن وہ باز نہیں آتا. تو کیا اب اس کی بری حرکات کی وجہ سے ہم پورے محلے والے اس سے قطع تعلق کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں, اگر واقعی وہ شرری قسم کا آدمی ہے, فتنے پھیلانا, غیبتیں کرنا, ایک دوسرے کے دل پھٹوانا, لڑوانا, اور یا پھر وہ ہر ایک کے ساتھ ناروا سلوک کرتا ہے, ایسے شخص کا سوشل بائیک آؤٹ کرنے کی شرعاً بالکل اجازت ہے. یہ وہ قطع تعلق نہیں ہے جس کو شریعت منع کرتی ہے. آپ نے اپنی سی کوشش کر لی, بلکہ کریں, اگر مزید کوشش کر سکتے ہیں اور مزید کوشش کریں, اسے پیار محبت سے سمجھائیں. لیکن اگر وہ باز نہیں آتا تو بالکل پورے محلے کا اس کا بائیک آؤٹ کر دینا, اس سے بات چیت ترک کر دینا, اس کی خوشی غمی میں نہ جانا, اسے اپنی خوشی غمی میں نہ بلانا شرعاً بالکل جائز ہو جائے گا. یہ کہتے ہیں ہماری بڑی بہن کی شادی ہوئی, ان کے شوہر سعودی عرب میں ہیں, ان کو باقاعدہ نفقہ بھیجتے ہیں, لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے وہ زوجہ کو اپنے ساتھ سعودی عرب نہیں لے جا سکتے, تو ہماری بڑی بہن امی کے پاس رہتی ہیں. اب ان کا کویسچن یہ ہے کہ جو میری بڑی بہن ہے اس کا ہمارے گھر پر کیا حق ہے اور امی پر کیا حق ہے؟ دیکھیں, کوئی ایسا حق الگ حق نہیں ہے کہ اگر وہ شادی شدہ ہو گئی اور شوہر لے کے نہیں جا رہا تو آپ کے اوپر نفقہ کوئی واجب ہے. ماشاءاللہ ان کے شوہر پیسہ بھیج رہے ہیں تو آپ پہ نفقہ واجب نہیں, بلکہ ماں کا حق جیسے پہلے اس بچی پر تھا اب بھی ماں کا حق ہے وہ ماں کی خدمت کرے, ان سے کوئی بدتمیزی نہیں کر سکتی. اس وجہ سے کہ میرا شوہر باہر ہے اور وہاں سے پیسے بھیجتا ہے, بعض اوقات بچیوں کے رویے تبدیل ہو جاتے ہیں, لہجے تبدیل ہو جاتے ہیں, ایک تکبر اور غرور کی لہر سے ان کے اندر نظر آتی ہے, تھوڑی چوڑی ہو کے چلنے لگ جاتی ہیں. اب ہمیں ڈانٹو مت, اب ہمیں روکو نہیں. یہ اگر رویہ اختیار کیا تو یہ عارضی نعمتیں ہیں, یہ چھن بھی سکتی ہیں. ماں کا مقام بڑا بلند و بالا ہے, آپ کی بہن کو خدمت کرنی چاہیے. آپ یہ نہیں کہ اگر بہنوئی پیسہ بھیج رہے ہیں اور بہن کو آپ نے دیکھا کہ پیسے کی فراوانی آئی تو آپ سب مروب ہو گئے اور ان کے حقوق کی تلاش شروع کر دی. اور ماداللہ ثم ماداللہ کوئی غریب بہن اگر بیوہ ہو کے مطلع ہو کے گھر میں آ جائے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, سارا گھر کا کام بھی وہ کرے گی, تانے بھی سنے گی, مار بھی کھائے گی.
یہ ہمارے ہاں بڑے مطلب عجیب و غریب رویے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے، جس کا تعلق باہر سے ہو جائے وہ تو بادشاہ ہے گھر کا، اور جو بیچارہ یہاں پاکستانی ہے یا ہندوستانی ہے، یہاں کا رہنے والا، یہاں کمانے والا، اسے کہتے ہیں مٹی کا تیل لے کر آؤ محلے سے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طریقے سے درجہ بندی کرنا اور کسی کے مناصب کو یا درجات کو پرکھنے کی کوشش کرنا دولت اور اس طرح باہر کے تعلق کی وجہ سے، شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے۔ ان بہن کا تھوڑا اگر خدا نخواستہ ذہن اوپر گیا ہو تو ٹھنڈا کر کے نیچے لائیں، بولے کہ اپنی اسی روش پر رہیے، آپ کو گھر کا کام بھی کرنا چاہیے، اگر کرنا چاہیں امی کی خدمت کریں اور بالکل تکبر اور غرور میں مبتلا نہ ہوں، ورنہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ یہ کہتے ہیں اگر ناپاک بدن پر پاک کپڑا پہن لیا جائے تو کیا پاک کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا؟ دیکھیں، ناپاک بدن سے مراد دو ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اس پہ نجاست حکمیہ طاری ہو، یعنی ایسی نجاست جو آپ چھو نہیں سکتے، اس کی اسمیل نہیں ہوتی، نظر نہیں آتی، جیسے بے وضو پن یا حالت جنابت یا کسی بہن کا حالت حیض و نفاس میں ہونا، تو یہ نجاست چونکہ چھٹ کے لگتی نہیں، اگر اس حالت میں بدن کے اوپر کپڑے پہنے وہ کپڑے بالکل پاک رہیں گے۔ دوسری نجاست حقیقیہ ہوتی ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کو چھو سکتے ہیں، جس کی اسمیل وغیرہ ہوتی ہے، جیسے بچے کا پیشاب یا بچے دودھ نکال دیتے ہیں جو وہ دودھ کی الٹی کر دیتے ہیں، یہ ناپاک اور پیشاب کی طرح نجاست غلیظہ ہے۔ یہ اگر بدن پہ لگی تھی اور گیلی تھی، ابھی آپ نے اس پہ لباس پہن لیا اور اس سے لباس گیلا ہو گیا تو لازم بات ہے کہ وہ ناپاک ہوگا۔ ہاں اگر پیشاب بدن پہ لگا تھا، خشک ہو گیا، اسمیل بھی ختم ہو گئی، وہ جگہ ناپاک رہے گی۔ لیکن آپ نے کپڑے پہن لیے اور کپڑے کے اندر اس پیشاب کی اسمیل وغیرہ نہیں آئی، کوئی اثرات وغیرہ نہیں آئے، تو اب یہ کپڑے پاک رہیں گے کیونکہ نجاست کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا۔ لیکن اگر گیلی نجاست ہے، حقیقی نجاست ہے، تو پھر وہ کپڑا ضرور ناپاک کہلائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا نبی کا قرب مانگنا یا چاہنا، مثلا یوں اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ تو اپنا اور اپنے حبیب کا قرب عطا فرما دے، یہ صحیح ہے؟ اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ تو بالکل حرج نہیں ہے۔ قریب کا مطلب، قرب کا مطلب کیا ہے؟ شناسائی کا بڑھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچانے، ویسے تو ہر امتی کو پہچانتے ہیں لیکن پہچاننے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ آپ اپنے پورے کلاس فیلوز کو پہچانتے ہیں، لیکن جب دوست پہ نگاہ پڑتی ہے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، پیار پیدا ہوتا ہے، بات کرنے کو دل چاہتا ہے، اس کے ساتھ جانے کو دل چاہتا ہے، گھومنے کو دل چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے جب بزرگ ہستیاں کسی کو اپنے قریب کر لیتی ہیں تو قریب سے مراد جسمانی قربی نہیں، روحانی طور پہ قریب کر لیتی ہیں تو اس کو محبت بھری نگاہ سے دیکھتی ہیں، ان کے لیے خصوصی دعائیں کی جاتی ہیں، ان کے درجات کی بلندی کا سامان کیا جاتا ہے۔ اس طرح کا قرب طلب کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک انہوں نے کویسچن کیا کہ چھوٹے دودھ پیتے جو بچے ہوتے ہیں ان کے ہونٹوں کو بعض اوقات لوگ کس کرتے ہیں، بڑے جو ہوتے ہیں، یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں، کر سکتے ہیں، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، کیونکہ اتنی چھوٹی سی بچی جو دودھ پیتی ہے، مثلا 1 سال 2 سال مدت بھی لکھی، یہ مطلب مشتہات نہیں ہوتی ہے، یہ کر سکتے ہیں، لیکن نامحرم کو بہرحال پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ والد صاحب، بھائی وغیرہ کر سکتے ہیں اور ماں بھی کر سکتی ہے۔ اب چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، اپنے میزبان کو اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دینی تربیت خود بھی حاصل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔